پہلے تھینکس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی جس نے مجھے اس معزز ایوان کا رکن بنایا. پھر میں اپنی لیڈرشپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع دیا. اور آج کے ایجنڈے سے ہٹ کے تھوڑا سا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ابھی میرے کسی بھائی نے اس دن بھی آئے تو انہوں نے ہم ہی پہ کرٹیسائز کیا. آج بھی جو میرے بھائی اٹھے ہیں تو انہوں نے ہم ہی پہ کرٹیسائز کیا. تو میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کا اور چیف جسٹس کا بھی شکریہ ادا کریں. تو ٹھیک ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، برملا شکریہ ادا کرتی ہوں، بیکاز وہ میرے بڑے ادارے ہیں. ایک فوج کا ادارہ ہے جس کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، اور ایک میرا عدلیہ کا ادارہ ہے جو آئین اور قانون کے مطابق بھلے میرے حق میں فیصلہ دے یا آپ لوگوں کے حق میں فیصلہ دے، مجھے اس کا احترام لازمی ہے. تھینک یو چیف جسٹس صاحب، تھینک یو عاصم منیر صاحب. اب آگے میں چلتی ہوں کہ یہ سیٹیں ہمیں جو کہتے ہیں غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں. مجھے کوئی ایک بندہ یہاں پہ بتا دے کہ کس طرح یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اگر اسمبلی کی 26 ریزرو سیٹس جو ہیں خواتین کی اور 5 یا 4 جو بھی ہیں مائنارٹی کی، اگر پوری اسمبلی میں میڈم سپیکر اگر ایک پارٹی ایک بندہ جیت کے آتا ہے ایک پارٹی کے جھنڈے کے تلے، تو وہ 26 سیٹیں جو ہیں، باقی اگر سارے آزاد آتے ہیں، وہ 26 سیٹیں جو ہیں وہ صرف اس ایک بندے کو، اس ایک پارٹی کو الاٹ ہوں گی. یہ قانون میرا کہتا ہے، انڈیویجولز کو الاٹ نہیں ہوتی. جو گاجر، مولی، کاغذ، کتاب، شوز، ان پہ وہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں، ان کو یہ ریزرو سیٹیں الاٹ نہیں ہوتی. یہ الاٹ ہوتی ہیں تو کس کو ہوتی ہیں؟ اس کو جو ایک پارٹی ایک سیٹ جیت کے عوام میں آتی ہے. 26 کی 26 سیٹیں اس پارٹی کی ہوں گی، ان میں سے ایک بھی کسی آزاد کو نہیں ملے گی. اب اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ نالائق ان کی اپنی لیگل ٹیم تھی. اپنے پاؤں پہ انہوں نے خود کو لاڑا مارا، کیونکہ میرا لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم انہیں نہیں گرائیں گے، یہ خود کو خود گرائیں گے. اور ایسا ہی ہوا، یہ ہر بار خود کو خود گراتے ہیں. لیگل ٹیم نے جب انٹرا پارٹی الیکشن ان کے نہیں ہوئے تھے، ان کو بار بار کہا گیا انٹرا پارٹی الیکشن کرواؤ. کیوں نہیں کروائے تھے انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن؟ اور اگر نہیں کروائے تو قانون کے مطابق ان سے ان کی سمبل چھین لی گئی، بیٹ چلا گیا. مولی، گاجر، ٹھپر، شلغم، ان پہ یہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیٹیں ہماری ہیں؟ اور ہم اپنی توہین اب بالکل بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. اس ایوان میں ہمارا بھی استحقاق ہے، ہم بھی اس ایوان کے معزز ممبر ہیں، ہمیں یہ پوری عزت دیں گے. جدون صاحبہ پلیز آپ یہاں پر لائن آرڈر کے سلسلے میں یہ جو اسمبلی ہے نا، آپ اسی پر بیس کریں. یہ باتیں ہم بعد میں ہم کریں گے، یہ اسپیشل ہمارے. سوری اسپیکر صاحبہ، لیکن بار بار انسلٹ ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے. پلیز آپ سے گزارش ہے، آپ صرف لائن آرڈر پر بات کریں. جی ٹھیک ہے. میں لائن آرڈر پہ، کیونکہ انہوں نے تو ساری عمران خان پہ باتیں کی ہیں، لائن آرڈر پہ نہیں کی، لیکن پھر بھی میں کر دیتی ہوں، کوئی بات نہیں ہے. لائن آرڈر کا یہ مسئلہ تو میں حل کرتی ہوں، لیکن پہلے میں اپنے تھوڑا سا وہ جذبات جو ہیں ان کا اظہار کر دوں. میڈم اسپیکر صرف 3 منٹ دے دیں پلیز، 3 منٹ. اب آگے بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ادارے ہیں، اگر ہم ان کے تقدس کا، ان کے خیال نہیں کرتے، جیسے کہ معزز عوام میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم جنہیں کہتے ہیں کہ یہ خیرات میں ملی ہیں، خیرات میں نہیں ملی، آئین اور قانون کے مطابق ملی ہیں. اور ہم یہاں پہ روز موجود ہوتے ہیں، ٹائم پہ آتے ہیں، ٹائم پہ جاتے ہیں. سب سے پہلا حق تو ہمارا ہے جو ہم اس ایوان کا احترام کرتے ہیں. آپ لوگ تو جب مرضی ہوتی ہے آتے ہیں، جب مرضی ہوتی ہے جاتے ہیں، کسی نے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایوان کا کیا تقدس ہوتا ہے. بہرصورت لائن آرڈر پہ بات میں یہ کرتی ہوں کہ ہمارے صوبے میں نہیں، پورے ملک کی بات میں کروں گی. پورے ملک میں یہ حالات خراب کس لیے ہوئے ہیں؟ اسی لیے ہوئے ہیں کہ یہاں بھی 12 سال سے، گزشتہ 12 سال سے آپ لوگوں کی حکومت ہے. آپ لوگوں نے 12 سال میں، مجھے بتائیں، میرا آپ سے سوال ہے کہ لائن آرڈر کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے تھا. میرے لوگ مر رہے ہیں، میری عوام مر رہی ہے، بقول آپ کے کہ آپ کی طرف سے تو فوج کچھ نہیں ہے، لیکن میرا ایک ادارہ ہے، لائن آرڈر مینٹین کرنے والے ادارے میرے ہیں، ان کے لوگ مر رہے ہیں، ان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں کہ 12 سالوں میں آپ نے کیا 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 ہے؟ مجھے بھی اس کا جواب ملنا چاہیے. دوسری بات،
दूसरी बात, जी लॉ एंड आर्डर पे, सॉरी स्पीकर साहिबा, मैं लॉ एंड आर्डर पे ही बात कर रही हूँ। दूसरी बात ये है कि हम लोग पहले जब आए थे 2008 से 2013 तक, हमारी गवर्नमेंट जो थी उसको ऐसी सिचुएशन का सामना था कि हर रोज़ हम लाशें उठाते थे, हर रोज़ बम ब्लास्ट होते थे, हर रोज़ हमारे सिविलियन मारे जाते थे, बाज़ार में औरतें शॉपिंग नहीं कर सकती थी, मसाजिद में लोग नमाज नहीं पढ़ सकते थे, गिरजा घरों में लोग इबादत नहीं कर सकते थे। हमारे माइनॉरिटी के लोग भी इसका शिकार हुए हैं, हम लोग भी इसका शिकार हुए हैं। आज मेरा ख्याल है यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे उनके हमसाए से, उनके रिश्तेदारों में से, उनके हर मोहल्ले में से कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई फैमिली इसका शिकार है। अब जब 2013 तक थोड़ा हालात पे काबू डाल दिया गया, सवात पे हुकूमत की रेट कायम कर दी गई, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया जहाँ पे मौलाना फजलुल्लाह का झंडा लहराया हुआ था, तो फिर उसके बाद जो हुकूमत आई उसने भी लॉ एंड आर्डर मेंटेन करने के लिए ऑपरेशन का ही सहारा लिया। क्योंकि जनाब स्पीकर साहिबा, जब कोई बात से नहीं मानता, जब वो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो फिर उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है। तो मेरा मतलब ये है, मैं अब भी कहती हूँ कि 12 साल में आप लोग उनके साथ मुज़ाकरात करते रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकला है मुझे बताएं। उनको फंडिंग होती रही है, उसका नतीजा क्या निकला है मुझे बताएं। मेरा टैक्स का पैसा जाता रहा है, मेरी आवाम के टैक्स का पैसा जाता रहा है, क्या आप लोगों ने फंडिंग नहीं की उन्हें? क्या उन्हें नहीं कहा गया कि हम इनको दफातर खोल के देंगे? वो दफातर नहीं खोले आप लोगों ने। क्या उनके साथ गुफ्तो शनीद जो हुई है वो हमें बताई गई है? क्या वो आप मंजरे आम पे लाए हैं उनको? तो मुझे, मेरा सवाल ये है कि आज भी मेरा जो एक जानवर भी मरता है, इंसान को तो मैं तो वस्तफार, एक इंसान की मौत पूरी इंसानियत का कत्ल है, एक अगर जानवर भी मरता है तो उसका जवाब भी ये हुकूमत है। क्योंकि फरात के किनारे पे अगर कुत्ता भी मर जाएगा तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि वो उसका भी जिम्मेदार मैं हूँगा। तो ये हम लोगों को क्या कह रहे हैं कि ये क्या है वो क्या है, ये हमारा काम नहीं है। सूबे में अमन व अमान मेंटेन करना जनाब स्पीकर ये हुकूमत का काम है। हम आज उसी तरह के हालात में आ गए हैं जब हम 2008 से पहले घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, कहीं जाते थे तो हमें स्कूल बच्चों को भेज के हमें फ़िक्र होती थी। आज भी हम तकरीबन उसी हालात में आ गए हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस इतना कहती हूँ कि बजाय इसके कि इन्हें कहें कि ये रोज़ाना यहाँ पे बहस व मुबाहिसा करें, तकरीरों का सहारा लें, इनको चाहिए कि ये ठोस इक़दाम करें और मुझे बताएं कि आपकी मेरी हिफाजत इस गवर्नमेंट के ज़िम्मे है, मेरी हिफाजत का ज़िम्मा इस गवर्नमेंट के ऊपर है। मुझे बताएं कि इन्होंने मेरी हिफाजत के लिए, मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए, मेरे अवाम की हिफाजत के लिए इन्होंने क्या किया है। थैंक यू जनाब स्पीकर, थैंक यू जदून, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू जनाब। जब